بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے منتخب آیات اور ان کا ترجمہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے منتخب آیات اور اس کا ترجمہ۔ آپ کو پیپر پیٹرن میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بک میں 4 ابواب ہیں اور بک کے آخر میں 12 آیات دی ہوئی ہیں۔ ان 12 آیات میں سے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لازمی پیپر میں آئے گا، مختصر سوال میں، یعنی 2 نمبر کا سوال ان 12 آیات میں سے لازمی آتا ہے۔ یہ 12 آیات چھوٹی سی آیات ہیں، ان میں 1-2 آیتیں ہیں جو بڑی ہیں اور وہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، یا تو آپ نے ان کو سورۃ انفال میں پڑھا ہوا ہے یا سورۃ احزاب میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی یہ جو پہلے بک گزر چکی ہے باب نمبر 1 2 3 4، ان ابواب میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت وہ آیت گزر چکی ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آسان آیتیں ہیں بالکل ہی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ اے اہل ایمان، پہلا ترجمہ اے اہل ایمان۔ دوسرا ترجمہ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تیسرا ترجمہ مؤمنو، تیسرا ترجمہ مؤمنو۔ یہ 3 ترجمے ہو سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے، ان میں سے کوئی ایک ترجمہ لکھو گے آپ کا ترجمہ بالکل صحیح ہوگا۔ آگے اتقوا اللہ، اتقو ڈرو اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وقولوا اور کہو، قولا بات، قولو کا معنی کیا ہے کہو، قولا کا معنی کیا ہے بات، سدیدن سیدھی یا درست، سیدھی یا درست، اور سیدھی بات کہو، اور سیدھی بات کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو۔ یصلح وہ درست کر دے گا، یصلح وہ درست کر دے گا، لکم تمہارے، اعمالکم اعمال، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا یا تمہارے بخش دے گا، ذنوبکم گناہ، یغفر لکم تمہیں بخش دے گا یا تمہارے بخش دے گا۔ آگے ذنوبکم، ذنوب ذنب کی جمع ہے بمعنی گناہ، بمعنی گناہ۔ اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں وہ یعنی اللہ جل شانہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے واسطے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہارے واسطے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن اور جس نے یطیع فرما برداری کی، اطاعت کی یا کہا مانا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد، قد لفظی مطلب اس کو ہوتا ہے یقیناً، قد کا معنی کیا ہے، یہ قد جب فعل ماضی پر آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً،
فاز فوزن، فاز فوز کے مطلب ہوتا ہے کامیابی، فاز فوز ایک ہی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، عظیماً بڑی، عظیماً بڑی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ اب پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کہو، یصلح لکم اعمالکم، اس کے بدلے میں وہ یعنی اللہ جل شانہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے واسطے تمہارے گناہ بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی مراد یا بڑی کامیابی پا لی۔ دوسری آیت کا ترجمہ دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پہلی آیت بھی سورۃ الاحزاب میں سے ہے، آیت نمبر 71 ہے، 71-72 غالباً۔ اسی طرح یہ جو دوسری آیت آ رہی ہے یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، آپ پہلے یہ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں۔ لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، لقد بے شک کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آگے بریکٹ میں زندگی آئے گا، بریکٹ میں کیا آئے گا؟ زندگی میں، اسوہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، حسنۃ بہترین، حسنۃ کا معنی کیا ہے؟ بہترین، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر دیکھیے ترجمہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آیت نمبر 3، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، یہ بھی مختصر آیت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، تھامے رہو، وَاعْتَصِمُوا، تھامے رہو، حبل اللہ، بحبل، حبل کہتے ہیں رسی کو، اللہ خدا کی، اللہ خدا کی، جمیعاً سب مل کر، جمیعاً سب مل کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تفرقوا، تفرقے میں پڑھو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ بامحاورہ ترجمہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ آیت نمبر 4، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، ان بے شک، اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ خدا کے نزدیک، عند اللہ خدا کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ جل شانہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اس آیت قرآنی کی روشنی میں عزت، فضیلت اور بزرگی کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 5، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت آل عمران کی ہے، آیت نمبر 190۔ ان بے شک، فی میں، فی
خلق کہتے ہیں پیدائش، خلق پیدائش بناوٹ، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، واختلاف لفظی مطلب اس کے اختلاف، یہاں پر اس کا معنی ہے عدل بدل کر آنا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا۔ یہاں پر جو اختلاف کا معنی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا یا عدل بدل کر آنا، یعنی اب دن ہے تو رات آئے گی، رات تھی تو اب دن آئے گا، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا یا بدل بدل کے آنا، یہ اختلاف کا یہاں پر معنی ہے۔ اللیل رات، والنہار اور دن، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، لآیات، لآیات نشانیاں ہیں، جمع کے لفظ آیات، آیت اس کا واحد ہے، لآیات یہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 6، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 92۔ لن تنالوا تم ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، لن تنالوا تم ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، البر نیکی، بر کا معنی کیا ہے؟ نیکی، لن تنالوا البر تم نیکی ہرگز نہ حاصل کر سکو گے، حتیٰ جب تک کہ، حتیٰ جب تک کہ، تنفقو خرچ نہ کرو، تنفقو ویسے تنفقو کا معنی خرچ کرو، جب اس کے پیچھے حتیٰ آ جائے اور حتیٰ سے پہلے کوئی حروف نافیہ میں سے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جو معنی کیا جاتا ہے نا، خرچ نہ کرو، تم خرچ نہ کرو، حتیٰ جب تک کہ، تنفقو تم خرچ نہ کرو، مما اس چیز کو، تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو، مما اس چیز کو، تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اب با محاورہ ترجمہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہ آج ہمارے لیکچر میں تھی 6 آیات، ان 6 آیات میں سے تقریباً 4 آیات بڑی اہم ہیں، 4 آیات بڑی اہم ہیں، یہ چھوٹی آیات ہیں، تقریباً پیپر میں یہی آتی ہیں۔ ایک تو یہ آیت نمبر 6 ہو گیا، اور دوسرا آیت نمبر 4، 3 اور 2، یعنی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 6 یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں، مختصر ہیں، اور یہ پیپر میں تقریباً آتی رہتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔